اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سی ایز ورلڈ۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، لیٹ اور ایل ایل بی ایگزامز کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ جی تو جناب آج کے لیکچر میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی چیپٹر نمبر 2 کے ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں، کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر 3 کی طرف بڑھیں گے۔ تو جناب ٹائم ضائع کیے بنا جو ہے وہ سب سے پہلے میرا آپ کو جسٹ ایک مشورہ ہے بھائی جان کہ یہ سٹیکی نوٹس ہیں، ان کو ضرور پڑھ لیجئے گا کہ بزنس کورسپونڈنس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں، میسیجز ہوتے ہیں امپرسنل کا مقصد یہ ہوتا ہے، جیسا کہ آلریڈی ہم کافی اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی کہ ان میں آپ کسی کے ساتھ ذاتی نہیں ہو رہے ہوتے، یعنی کہ آپ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو نیسلے کی طرف سے جو ہے نا وہ نیسلے کی طرف سے جو ہے نا وہ میسیج لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ وہ بندہ اے ہے اور دوسرا بندہ جس کو میسیج لکھا جا رہا ہے وہ دوسری کمپنی میں وہ زیڈ ہے یا کسی کو بھی لکھا جا رہا ہے، تو یہ بندہ جو اے ہے نا یہ امپرسنل ہو کے میسیج لکھ رہا ہے، اس کو اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں لکھ رہا بلکہ نیسلے کی طرف سے لکھ رہا ہے۔ تو ان کو آپ سٹیکی نوٹس کو پڑھ لیجئے گا، یہ امپورٹنٹ کی پوائنٹس ہوتے ہیں، اگر آپ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایم سی کیوز انہی میں سے چھپ جائے۔ تو آگے ایم سی کیوز کی طرف جاتے ہیں جی۔ واٹ از دا پرپز آف اے فالو اپ لیٹر، ٹھیک ہے جی، اسٹریٹ فارورڈ ایم سی کیوز ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ نے بک ریڈنگ اچھے طریقے سے سمجھ کے کی ہوئی ہے تو اس کا جو ہے جناب وہ رائٹ آپشن دیکھتے ہیں کون سا ہے، ٹو پرووائڈ انفارمیشن ٹو اے لارج گروپ آف پیپل۔ فالو اپ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک بندہ آیا آپ کے ساتھ ڈسکشن کر کے یا کمیونیکیشن کر کے چلا گیا، تو آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہو 15-20 دن کے بعد، مطلب آپ سمجھ لیں کہ انہیں ریمائنڈر دلوانا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ یہ والی ڈیل کر کے گئے تھے، تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب ٹو پرووائڈ، تو پہلا تو آپشن غلط ہو گیا، ٹو ایکسپلین دی کنٹینٹس آف اندر، یہ بھی آپشن نہیں ہے۔ یہ اگر آپ آپشن دیکھیں سی، ٹو پروموٹ اور مانیٹر پریویس کمیونیکیشن، یعنی کہ وہ 15 دن پہلے جو ہے نا وہ آپ سے بات چیت کر کے گیا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹو ریکویسٹ فردر انفارمیشن، نہیں یہ نہیں، تو اس کا جواب جو ہے نا صحیح جواب وہ سی آپشن ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ فارمل بزنس لیٹر لکھ رہے ہیں تو ان میں سے کون سا سائن درست ہے، تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنا اس کو خوبصورت، یعنی کہ خوبصورت صرف یہ نہیں ہوتا کہ چمکدار، خوبصورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ورڈز کے اندر کتنی اٹریکشن اور امپریسونیس لانا چاہتے ہیں، کہ کتنا افیکٹو ہوں آپ کے ورڈز لکھے ہوئے، تو اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے طریقے ہی ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ویچ آف دا فالوئنگ سینٹینسز وین یوزڈ ایٹ دی اسٹارٹ آف لیٹر از ایکسیپٹیبل فار ماڈرن بزنس کمیونیکیشن، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتا ہے وین یوزڈ ایٹ دی اسٹارٹ آف لیٹر، یعنی کہ لیٹر کے آغاز میں لکھنا ہو تو ٹھیک ہے جی۔ تو پلیز فائنڈ اٹیچڈ دا کانٹینٹس یو ریکویسٹڈ، وی آر پرووائڈنگ یو دا کانٹریکٹس یو ریکویسٹڈ ان ریسپانس ٹو یور ریکویسٹ، آئی ایم انکلوزنگ یور کانٹریکٹس ہیئر ود، پلیز فائنڈ دا کانٹریکٹس یو۔ اچھا بات یہ ہے کہ نارمل میں اگر دیکھا جائے تو یہ چاروں ہی بڑے زبردست ہیں، ٹھیک ہے جی، چاروں آپشن ہی، لیکن جو یہ والا آپشن ہے نا جناب، یہ ایک مطلب کہتے ہیں نا کہ اچھوں میں سے اچھا ہونا، یہ ان میں سے الفاظ کے چناؤ کے حساب سے، لکھنے کے حساب سے، میننگ دینے کے حساب سے یہ ان سب سے اچھا ہے، تو اس وجہ سے رائٹ آپشن جو ہے نا اسی کو چوز کیا جائے گا۔ کیونکہ بات یہ ہوتی ہے بعض اوقات ایم سی کیوز ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بس تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ جو سب سے مناسب ہوتا ہے اس کو منتخب کیا جاتا ہے۔ ان ای میل میسیجز، ایم سی کیوز نمبر 4، ٹھیک ہے جی، اس کا سی جواب ہے، اس کا ڈی جواب تھا۔ ان ای میل میسیجز انکلوزنگ ڈاکومنٹ مینس، ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جناب یہ سمپل سا، باقی کیونکہ باقی تو سارے دور دور ہیں آپشن، تو اس کا رائٹ جواب ہے جی بی۔ تو یہ آئی کیپ نے خود ہی لکھا ہوا ہے کہ بھائی جان ریٹن ٹائپ بھی پیپر ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی، جس کو پڑھ لیجیے گا ایک بار۔ اس کے بعد ہے یہ سیمپل کویسچنز ہیں، کویسچن اس طریقے سے آپ کو آئے گا لیٹر کے حوالے سے۔ اچھا بھائی بات یہ ہے کہ جو ان کے فارمیٹس ہیں اور جو ان میں لکھنے کا طریقہ ہے، جس طریقے سے میں نے پریسی کے اوپر بات کی، ٹھیک ہے جی، تو یہ چیپٹر تو میں نے آپ کو پڑھا دیا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ فارمیٹس دینا بھی میرا حق ہے،
تو انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ کا چیپٹر نمبر 3 ختم ہوگا تو اس کے بعد میں آپ کو ان لیٹرز کے فارمیٹس اور ود ایگزامپلز جو ہے نا وہ آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ لیکچرز کی صورت میں، لیکن چیپٹر نمبر 3 کے لیکچرز کے بعد. فکر نہ کریں کیونکہ چیپٹر نمبر 3 میں کے ٹوٹل میں بناؤں گا 3 لیکچر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آپ کو ان کے جو ہے نا وہ فارمیٹس دوں گا. اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ چیپٹر نمبر 4 کیونکہ وہ آپ نے خود ہی بھائی جان تیار کرنا ہے گوگل کی مدد سے. آپ گوگل اور موبائل ہر بندے کے ساتھ ہے آج. ٹھیک ہے جی. تو اس کا میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں گا. ویسے میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلیں. تو 1 یا 2 لیکچر حد اس پہ میں لگاؤں گا، وہ بھی سرسری، تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں کہ کس طریقے سے اس کو تیار کریں. ٹھیک ہے جی. باقی تیار تو اس کو آپ نے خود ہی کرنا ہے، اور کیونکہ وہ کریمنگ والی سمپل سیدھی سی بات ہے، چیز ہے، اور پیپر میں بھی وہ سیدھا سیدھا ہی آئے گا جس طرح بک کے اندر ہے. اس کے بعد ہے جی چیپٹر نمبر 5. تو چیپٹر نمبر 5 پہ جناب 5 لیکچر لگاؤں گا میں. اس کے بعد ہے جی چیپٹر نمبر 6 آپ کا آخری، تو اس کے اوپر بھی میں 5 لیکچر انشاءاللہ لگاؤں گا. تو ٹوٹل جو ہے وہ آپ لگا لیں بھائی جان، آج 19 تاریخ ہے، تو ٹوٹل جو ہے نا جناب والا وہ کوئی 4 سے 5 فروری تک رہی زندگی تو انشاءاللہ بفضل خدا یہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آج چلتے ہیں جی چیپٹر نمبر 3 کی طرف. جی چیپٹر نمبر 3 ہے بزنس رپورٹس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. تو بزنس رپورٹ والے چیپٹر میں جناب اگر ہم دیکھیں کہ ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے، تو ایک تو ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو بزنس رپورٹس. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر آ جاتی ہیں یعنی کہ ٹائپس آف رپورٹس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتے ہیں کمپوننٹس آف رپورٹ، جیسا کہ آپ نے لیٹر کے اندر پڑھا تھا، یعنی کہ ایک سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد سالوٹیشن ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، فلاں فلاں سارا کچھ، رائٹنگ اے رپورٹ، اس کا فارمیٹ وغیرہ ہوگا. ٹائم بائی ٹائم اس کے بھی آپ کو فارمیٹ دیے جائیں گے تاکہ آپ انشاءاللہ BWCS کے حوالے سے بھائی جان آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اللہ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ اور بہتر کرے گا ہم سب کے لیے. تو اس جو ہے نا وہ ڈبیا کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے کہ بزنس رپورٹ ہوتی کیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے وہ آپ سے ڈیفینیشن ٹیسٹ کر لے. تو بزنس رپورٹ از اے ٹائپ آف فارمل ڈاکومنٹ. کیا ہوتا ہے جی؟ یہ فارمل ڈاکومنٹ ہوتا ہے دیٹ پرووائڈز فیکٹس اینڈ کمیونیکیٹس اسپیسیفک فائنڈنگس. فیکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے جو ہے نا وہ ایک امپلائی کو، ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں ایک رائز کی. ٹھیک ہے جی. تو رائز نے کہا جی کہ اس بار ہم نے دیکھنا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بھی سبجیکٹ یہی لگا لیتے ہیں BWCS، کہ ہمارا BWCS کا جو ہے نا وہ رزلٹ اس بار وہ لو کیوں آیا ہے. مثال کے طور پہ یہ میں ازیوم کر رہا ہوں، اس کا کوئی تعلق نہیں رائز سے کسی سے بھی، جسٹ ایک ایگزامپل ہے. آپ کی بڑی مہربانی اس کو فساد نہ بنائیے گا. ٹھیک ہے جی. یہ لو کیوں آیا ہے؟ تو کالج کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے اپنے کوالٹی ایشورنس مینیجر کو جو ہے نا وہ آرڈر دیا کہ بھائی جان مجھے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ریزلٹس کی پرسنٹیج اور تمام وجوہات جو ہے نا وہ چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ کوالٹی ایشورنس مینیجر جو ہے وہ اب اس کے اندر فیکٹس کا مطلب ہے کہ بتائے گا کہ جناب یہ مسئلے ہیں، اس یعنی کہ یہ 40% یا 30% رزلٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ وجوہات ہیں. تو وہ فیکٹس کیا ہیں؟ یہ 30 یا 40%، اور اسپیسیفک فائنڈنگز یہ اصل وجوہات کہ کیوں رزلٹ کم آیا ہے. بچوں نے ٹیسٹ صحیح نہیں دیے، یا ٹیچر صحیح ٹائم پہ کلاسز نہیں اٹینڈ کر، ٹیچر صاحب جو تھے وہ صحیح ٹائم پہ آگے پڑھا نہیں رہے تھے، یا سرسری پڑھا رہے تھے، یا جو وٹ ایور. ٹھیک ہے جی. وہ ہوں گی فائنڈنگز یعنی کہ وجوہات. It is sometimes used to provide evidence for the underlying business idea, enlighten stakeholders, or even provide summary for management about key business operations. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو رپورٹ ہوتی ہے اس لیے بھی دی جاتی ہے کبھی کبھار کہ آپ رپورٹ پیش کریں جی کہ کاروبار کس طریقے سے چل رہا ہے، آیا کہ منافع میں جا رہا ہے یا گھاٹے میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو باقی اگلے 2 پیرا پڑھ لیں گے، ان میں کچھ ایسا نہیں ہے، یہ جسٹ میں نے کہا کہ ایک رپورٹ کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے. اچھا جی. اس کے بعد جناب والا چلتے ہیں اپنے مین کام کی طرف. انٹروڈکشن ٹو بزنس رپورٹ. انٹروڈکشن ٹو بزنس رپورٹس. بزنس رپورٹس پرووائڈ این اکاؤنٹ آف اے پرٹیکولر میٹر. ٹھیک ہے جی. این اکاؤنٹ آف اے پرٹیکولر میٹر. BWCS کا رزلٹ کیوں کم آیا؟ این اکاؤنٹ. اکاؤنٹ مینز ڈیٹیل. ٹھیک ہے جناب.
ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ BWCS کا رزلٹ کیوں کم آیا، وجہ تفصیلاً، ٹھیک ہے جی۔ ایک جو ایشو ہوتا ہے یا کوئی بھی معاملہ، لازمی نہیں کہ ایشو کے اوپر ہی رپورٹ ہو، ٹھیک ہے جی، جو بھی مطلب مین پوائنٹ ہوگا جس کے حوالے سے، جس کی وجہ سے رپورٹ لکھی جا رہی ہوگی، اس کی تفصیلاً یعنی کہ ایچی بیچی بتائی جائے گی، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات، ٹھیک ہے جی۔ اسپیشلی ان دی فارم آف این آفیشیل ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے جی، خاص طور پہ وہ کہتا ہے جی کہ جو ہے نا وہ جب آفیشیل ڈاکومنٹ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس طریقے سے اب یہ مری میں حادثہ پیش آیا، ٹھیک ہے جی، تو جو بھی افسران بالا ہوں گے وہ CM صاحب کو یا PM صاحب کو اپنی رپورٹ پیش کریں گے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر تمام فیکٹس بتائے جائیں گے، آیا کہ وہ مطلب مری میں جو ہے وہ ہوٹل والوں کا قصور تھا یا جو کچھ بھی تھا، ٹھیک ہے جی۔ آفٹر تھورو انویسٹیگیشن اور کنسیڈریشن بائی این اپوائنٹڈ پرسن، ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ گورنمنٹ نے ایک جو ہے نا وہ بندہ نافذ کر دیا کہ بھائی جان یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے، یا ایک کمیٹی جس طریقے سے بنا دی جاتی ہے کہ آپ نے ہمیں جو ہے نا وہ اتنے دن کے اندر رپورٹ پیش کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتا ہے کہ بزنس رپورٹ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ایک میٹر کے اوپر تفصیلاً بتاتی ہے ہر چیز، ٹھیک ہے جی، اور خاص طور پہ جب آفیشیل ڈاکومنٹ کی صورت میں جو ہوتی ہے نا وہ بندہ جس کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے رپورٹ دینا، وہ انویسٹیگیشن کے بعد تمام فیکٹس کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ رپورٹ پیش کرتا ہے۔ اٹ کمیونیکیٹس فیکچوئل انفارمیشن آن اے اسپیسیفک سبجیکٹ، فیکچوئل انفارمیشن، ٹھیک ہے جی، جس طریقے سے ابھی میں نے BWCS کا ذکر کیا تھا کہ 40% یا 30% آن اے اسپیسیفک سبجیکٹ، سبجیکٹ کا مطلب یہاں BWCS کا مطلب سبجیکٹ نہیں ہے، مطلب کوئی بھی جو ایشو ہے، جو کی پوائنٹ ہے جس کے اوپر رپورٹ لکھی جا رہی ہے، اینڈ پریزنٹ دیم ان این آرڈرلی اینڈ فارمل مینر۔ آرڈرلی جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ پہلے آپ نے جو ہے نا وہ یہ ہمیں بتانا ہے کہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ کتنے % رزلٹ ہے، اس کے بعد آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں وجوہات بتانی ہے کہ بچوں کے حوالے سے اور پھر ٹیچر کے حوالے سے آپ نے اس طریقے سے ہمیں رپورٹ بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگا آرڈرلی، اور فارمل مینر وہی فارمیٹ جو پیٹرن آپ کو دیا گیا ہوگا۔ Objective of business reports in large businesses include presenting an analysis to analysis بھی بھائی جان کچھ لوگ کہتے ہیں، خیر، presenting an analysis to management on a specific issue or incident or on the ongoing state of affairs within the business۔ اب آپ کہیں گے جی کہ لے یہ کیا بات ہوئی جی کہ مینجمنٹ کو انالیسس پیش کیا جا رہا ہے۔ بھائی جان یہ مینجمنٹ جو جب آپ کیف میں آئیں گے تو آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی آڈٹ کے اندر پہنچ کے کہ یہ جو ٹاپ مینجمنٹ یعنی کہ یہ جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں نا، اصل مینجمنٹ ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن نارمل میں تو ایڈمنسٹریشن یعنی کہ جو چھوٹا سٹاف ہوتا ہے، سپروائزر، مینیجر، جو کچھ بھی ہے، ان کو بھی مینجمنٹ میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، لیکن اصل ظاہری سی بات ہے جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ کاروبار کس حالات میں چل رہا ہے، وہ ڈائریکٹرز کو پیش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے پرووائڈ ایویڈنس آف ریگولیٹری کمپلائنس ٹو ریگولیٹری اتھارٹیز، شیئر ہولڈرز، کریڈیٹرز، امپلائیز اور سم آف ادر اسٹیک ہولڈرز، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ریگولیٹری کمپلائنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ لا فلی لیگلی، ٹھیک ہے جی، کہ جو احکامات آپ کو دیے گئے ہیں کیا وہ لا فلی آپ ان کو پورا کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہے کہ دوبارہ میں اسی پوائنٹ پہ واپس آتا ہوں۔ ابھی ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتا ہے، جب آپ کمپنی لا کو پڑھیں گے تو آپ ادھر دیکھیں گے نام سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ لفظ دیکھیں گے کمشنر کا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے رجسٹرار کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری کیا ہوتی ہیں کمپنی کے یا بزنس کے کیس میں ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ثبوت دینا کہ کیا یہ ادارے جو ایک کمپنی سے ریکوائر کر رہے ہیں، کمپنی کی مینجمنٹ ان اداروں کی بات کو لا فلی یعنی کہ لیگلی ان کو فالو کر رہی ہے یا ڈس اوبے کر رہی ہے، یا شیئر ہولڈرز نے جس طریقے سے کہا ہے کہ اس طریقے ٹھیک ہے جس طریقے سے کام کرنا ہے، آیا ان کی بات کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ کریڈیٹرز ہیں، جس طریقے سے آپ لگا لیں IMF ہے پاکستان کو قرضہ دیا ہے، تو کیا جس طریقے سے وہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں آئے دن بجلی کا بل بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا، پیٹرول کی قیمتیں کم تو نہیں ہو رہی، کیا ان کے حکم کے اگینسٹ، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، امپلائیز اور سم ادر اسٹیک ہولڈر، ٹھیک ہے جی۔ پہلا یہ تھا کہ مینجمنٹ کو رپورٹ پیش کرنا کہ بھائی کس طریقے سے بزنس صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ نمبر 2 پہ ہے کہ جس طریقے سے کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا
ریگولیٹری اتھارٹیز کی طرف سے یا شیئر ہولڈرز کی طرف سے یا کریڈیٹرز کی طرف سے یا اسٹیک ہولڈر وہی شیئر ہولڈر ہوتا ہے یعنی کہ جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اسٹیک پہ لگا ہوا ہوتا ہے جن کا پیسہ، ٹھیک ہے جی، کیا ان کے احکامات کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. پرووائڈنگ پروڈکٹ اور سروس انفارمیشن ٹو اسٹیک ہولڈر سچ ایز کسٹمرز اینڈ امپلائیز پرووائڈنگ پروڈکٹ اور سروس انفارمیشن، ٹھیک ہے جی. رپورٹ میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے آئی فون لانچ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل انہیں بتانا ہے، اس کے اندر یہ فیچرز ہم لے کے آئے ہیں، اس پہ یہ اتنی ہماری لاگت ہے، یہ وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے جی. سمرائزنگ اینڈ فارملی پریزنٹنگ انفارمیشن اینڈ اوپینینز دیٹ اوریجینیٹ فرام ایکسٹرنل پروفیشنلز از کمپریہنسو فار ایگزامپل این آڈٹ رپورٹ. اچھا جی، آڈٹ رپورٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی بھی کمپنی، مثال کے طور پہ آپ یونیلیور کا آڈٹ کرنے گئے، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پہ آپ نے ان کے پورے جو بھی اکاؤنٹس، یہ وہ سارا جو بھی پروسیس تھا اس کو مکمل کیا، تو اس کے بعد پھر جو آڈیٹر ہوتا ہے وہ اپنی اوپینین بھی دیتا ہے، وہ کوالیفائڈ ہے یا ان کوالیفائڈ ہے، یہ جو بھی اوپینین ہے وہ تو بعد کی آپ کی باتیں آڈٹ میں جا کے آپ پڑھتے رہیں گے. تو وہ ایک یعنی کہ چند صفحات کی صورت میں آپ آڈٹ رپورٹ جو پیش کرتے ہیں اس کے اندر آپ تمام چیزیں بتاتے ہیں کہ آیا کہ اتنے کے ایسٹ موجود، یہ وہ سارا کچھ، کوئی گھپلا تو نہیں ہوا، کوئی فراڈ تو نہیں ہوا، کمپنی صحیح کام کر رہی ہے، آن گوئنگ کنسرن، یہ وہ ہر چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے جی. ان کو آپ پڑھ لیں گے، امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ پوچھ لیں کہ رپورٹ کے فائدے کیا ہیں، ٹھیک ہے جی، آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے ان کا. اچھا جی، اس کے بعد ہیں جی فیچرز. دا ٹاسک آف رائٹنگ اے رپورٹ کین بی ڈاؤنٹنگ ہوتا ہے جی مشکل، ٹھیک ہے جی. لیونگ آتھر ود اے ہیلپ لیس فیلنگ آف ویئر ٹو اسٹارٹ، یعنی کہ مصنف کو، لکھنے والے کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ بھائی آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، یعنی کہ یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا سر پیر کیا ہے. دا بیسک کنسیڈریشن فار اے بزنس رپورٹ وڈ انکلوڈ ریڈر، دا پرپز، کنٹینٹ اینڈ میڈیم لائک اینی ادر ریٹن کمیونیکیشن. وہ کہتا ہے جی کہ بیسک کنسیڈریشن فار اے بزنس رپورٹ، یعنی کہ ایک رپورٹ لکھی کن کے لیے جا رہی ہوتی ہے یا رپورٹ کو آپ کس طریقے سے امپریسو بنا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ جس کو آپ رپورٹ بھیج رہے ہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا. پرپز، مقصد کیا ہے، کنٹینٹ کیسا یوز کریں، میڈیم آلریڈی چیپٹر 1 میں انف ڈسکشن آن آل دا تھنگس. اس کے بعد ہے جی دا پرائمری آبجیکٹیو آف رپورٹ از ٹو پرووائڈ اے بیسس فار ڈیسیژن اینڈ ایکشن ٹو دا ریڈر. یہ ظاہری سی بات ہے، اگر ڈائریکٹر صاحب آپ جو ہے وہ کوالٹی ایشورنس مینیجر سے رپورٹ مانگ رہے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہے کہ بھائی دیکھا جائے کہ اگر اس بار ہمارا رزلٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے مثال کے طور پہ، تو وہ کہاں پہ خامی ہے تاکہ آنے والے وقت کے اندر اس کو درست کیا جا سکے. تو یہ ہے کہ بیسس فار ڈیسیژن اینڈ ایکشن ٹو دا ریڈر. دس انڈیکیٹس دیٹ فنکشنز فار رائٹنگ اے رپورٹ وڈ انکلوڈ ٹو انفارم، ٹو ریکارڈ اینڈ ٹو ریکمینڈ. ٹو انفارم، ٹو ریکارڈ، ٹو ریکمینڈ، ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا ہے، یہ ہے کہ آپ نے ان کے نالج میں یہ چیز دے دی. ٹو ریکارڈ یعنی کہ کمپنی کے ڈاکومنٹس کا حصہ بن گیا. کل کو یہ نہ آپ کو نہ بلیم کیا جائے کہ جی آپ نے ہمیں کیوں نہیں جو ہے نا وہ مطلع کیا، اطلاع دی، تاکہ آپ کل کو یہ جواز پیش کر سکیں کہ بھائی جان جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. ٹو ریکمینڈ، ٹھیک ہے جی. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ WST رائٹنگ سکلز ٹیسٹ کے اندر یہ بھی ایک بار رپورٹ ٹیسٹ ہو چکی ہے، لازمی نہیں ہوتی کہ ڈائریکٹر مینجمنٹ سے رپورٹ لے رہا ہو یا اس طریقے سے. یہ بھی ہوتا ہے ایک ادارہ جو ہے وہ کسی کنسلٹنسی سروسز دینے والے ادارے سے جو ہے وہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بزنس کو کس طریقے سے ڈیولپ کرتے ہیں، اس پہ ہمیں رائے دیں. تو یہ وہاں پہ ریکمنڈیشنز لی جا سکتی ہیں. رپورٹ از افیکٹو وین، ایک رپورٹ کب امپریسو ہوتی ہے، کب دوسرے کے اوپر اثر انداز اچھے طریقے سے ہوتی ہے، یعنی کہ اگلا مجبور ہو جائے آپ کی رپورٹ کو پڑھنے کے لیے اچھے طریقے سے. اٹ از انٹائرلی بیسڈ آن آبزرویشن، انویسٹیگیشن اینڈ انالائسس. ٹھیک ہے جی. رپورٹ تب لکھیں جب آپ نے اس کے اوپر یعنی کہ مکمل تحقیق کر چکے ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ اس کے اندر یہ مسئلے تھے اور واقعی ٹو دی پوائنٹ اور ریلیونٹ چیزیں ہوں گی اس مسئلے سے ریلیٹڈ. یعنی کہ اگر تو آپ مریض سے ریلیٹڈ ہوائی رپورٹ بنا کے دے دیں گے نا تو پڑھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سرسری ایک رپورٹ بنا کے ذمہ داری پوری کی گئی ہے. لیکن جب فیکٹس اینڈ فگرز اور ود ڈیٹیلز اور ایوری تھنگ اس کے اندر آپ ڈالیں گے، آبزرویشن، انویسٹیگیشن اینڈ انالائسس. ٹھیک ہے جی. آبزرویشن کے ٹھیک ہے جی، ہاں جی وہ برف کا مسئلہ تھا، راستوں کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے جی. انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کیوں مسئلہ ہوا، مشینری ٹائم پہ نہیں پہنچی یا اسٹاف نے کوآپریٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انالائز کیا کہ جی اور اموات کی وجہ کیا تھی، سارا کچھ، ٹھیک ہے جی. اٹ گیوز این اکاؤنٹ آف سم اسپیسیفک سچویشن، اکاؤنٹ آف یعنی کہ ایچی بیچی یعنی کہ ان ڈیٹیل، کمپلیٹ ڈیٹیل.
اٹ ٹاکس اباؤٹ اے پرٹیکولر پرابلم ان ڈیٹیل، وہی بات ہے اوپر والی. اٹ از آر گڈ ٹو بی فیکٹ فائنڈنگ اینڈ ناٹ فالٹ فائنڈنگ. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے جی کہ فیکٹ فائنڈنگ اس کے اندر جو ہے نا رپورٹ کا مقصد اوپر بھی اس نے وہی بات کی ہے کہ جی بھائی کوئی نہ کوئی ڈیسیجن کرنے کے لیے جو مسئلہ ہے اس کو سالو کرنے کے لیے رپورٹ لکھی جاتی ہے. اٹ از آٹ ٹو بی پریپیئرڈ ان این ان بائسڈ مینر. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک مینجمنٹ یعنی کہ ڈائریکٹرز کے سامنے آپ نے وہ رپورٹ پیش کرنی ہے تو آپ فیوریٹزم یعنی کہ کسی ایک بندے کو، اگر مثال کے طور پہ اب ڈائریکٹر صاحب نے کہا ہے جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ مینیجر کو کہ ہمیں بتاؤ کہ کون کون سا بندہ صحیح کام کر رہا ہے، تو یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ایک جو آپ کا خاص کہتے ہیں کہ یار دوست ہے اس کو آپ پروموٹ کریں ڈائریکٹر صاحب کی نظر میں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے چاہے وہ نالائق بھی ہو. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے ان بائسڈ مینر یعنی کہ ایکویولنٹ رہ کے، ایکول رہ کے، سب کے حق میں نیوٹرل رہ کے یعنی کہ کام لکھنی ہے رپورٹ. دا رائٹرز آف دا رپورٹ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ ان دیئر آؤٹ لک اینڈ اپروچ. وہی بات ادھر بھی آ گئی جی. ٹھیک ہے. ایچ رپورٹ الٹیمیٹلی ایڈز ڈیسیجن میکنگ بیکاز اٹ از سمپلر ٹو میک اے ڈیسیجن. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی آئی کیب نے ایک ہی بات 36 بار کیوں کی ہوتی ہے بھائی، اس بک کو شارٹ کر دو، کیوں عوام کا بھی دماغ خراب کراتے ہو آپ لوگ. ٹھیک ہے جی. بات وہی آ گئی جی کہ رپورٹ کا مقصد ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا کرے. اف آل دا انفارمیشن از اویلیبل ان این ایزیلی انڈرسٹوڈ فارم اینڈ پریزنٹڈ ان اے لاجیکل آرڈر. بڑی مہربانی آئی کیب کی. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ آسان الفاظ میں ہو، ترتیب میں ہو، جس طریقے سے جو بھی فارمیٹنگ ہے جناب. خیر پڑھنا ہے جی، مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں جناب ٹائپس آف رپورٹس کی طرف. تو ٹائپس آف رپورٹس میں یہ ہے کہ کائنڈلی ان کی جو ایگزامپلز ہیں اس کو اور ان کے اندر جو کی پوائنٹس انڈر لائن کروائے جائیں ان کو، اور ان کو اچھے طریقے سے دیکھیے گا. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایم سی کیوز یا اس پہ کوئی نہ کوئی ایسا ویسا کویسچن بنا کے وہ دے دے کہ ٹائپس آف رپورٹس پہ ہی نوٹ لکھیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو یہ چانسز تو یہی ہوتے ہیں کہ وہ رپورٹ لکھنے کو دے گا، لیکن پھر بھی احتیاطاً کی پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہوں گے تو اگر پیپر میں مشکل ٹائم آ بھی جاتا ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو جناب سب سے پہلے ہے جی والنٹری رپورٹ. ٹھیک ہے جی. والنٹری رپورٹ جو ہے جناب، دیز آر پریپیئرڈ آن ونز اون انیشیٹو وداؤٹ سم ون ایلسز ڈیمانڈ. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ نارمل میں اگر اے زیڈ سے ڈیمانڈ کرتا ہے نا رپورٹ کی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اے زیڈ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا رپورٹ کی. زیڈ جو ہے نا وہ خود بخود اے کو رپورٹ پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اون ونز اون انیشیٹو، اپنی مرضی سے، وداؤٹ سم ون ایلسز ڈیمانڈ، اے ڈیمانڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. These are detailed reports with enough discussion dedicated to the background of subject with careful expression of the purpose. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اگلے کے ذہن میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اگلے کے ذہن میں رہیں کہ بھائی آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ خود بخود اس بندے کو جا کے جو ہے نا وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ بھائی اس مہینے کے اندر میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور پوری ڈیٹیل پوری تفصیل کے ساتھ. کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ اس سے تعریف چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے کام کو سراہے، تو آپ ایوری تھنگ اس کے اندر ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا جی. وتھ کیئرفل ایکسپریشن آف پرپز، جو آپ کا مقصد ہے، ظاہری سی بات ہے آپ تعریف چاہتے ہیں، یہی آپ کا مین مقصد ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلے بندے کو پتہ چلے آپ نے کیا کام کیا ہے، تو آپ کیئرفل ایکسپریشن یعنی کہ آپ کام سے ریلیٹڈ ہی رہیں گے اور کمپلیٹ ڈیٹیل دیں گے. مثال وہ دے رہے ہیں، این انٹرنی شیئرنگ منتھلی ٹاسک رپورٹ ٹو دا اسائنڈ مینیجر. ٹھیک ہے جی. اب مینیجر صاحب نے اسے نہیں کہا جی کہ آپ نے جو ہے نا وہ رپورٹ دینی ہے، بلکہ وہ انٹرنی ہوتا ہے، یعنی کہ جو جس طریقے سے آپ سی اے انٹر کے بعد ٹریننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اسے بھی انٹرنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یا ٹرینی بھی کہتے ہیں، انٹرنی بھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ وہ خود بخود مینیجر صاحب کو رپورٹ دے رہا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جی یہ بندہ بڑا کام کرنے والا ہے. اس کے بعد ہے جی انٹرنل رپورٹس. انٹرنل ہوتا ہے جی کمپنی کے اندر. ٹھیک ہے جی. اب باہر کمپنی سے باہر نہیں کسی کو رپورٹ دے رہے. آر مین فار آرگنائزیشنز انٹرنل پرپزز. ٹھیک ہے جی. کمپنی کے اندرونی مقاصد کے لیے ہوتی ہے رپورٹ. دے مائٹ فالو دا، ہاں اس کو انڈر لائن کیجئے، ایک تو اس کو انڈر لائن کر لیں جناب آپ. ٹھیک ہے. اس کو والنٹری کے اندر اون یہ اس کو انڈر لائن کر لیں، اور کمپلیٹ ڈیٹیل کا لفظ انڈر لائن کر لیں. کیئرفل ایکسپریشن آف پرپز کا انڈر لائن. اس والنٹری رپورٹ کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد انٹرنل رپورٹ پہ آتے ہیں تو ان 3 الفاظ کو انڈر لائن کر لیں. فار آرگنائزیشنز انٹرنل پرپزز،
They might follow the memo format with to, from, date and subject at the top, followed by internal headings and if appropriate. ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर आप अंडरलाइन कर ले कि इंटरनल रिपोर्ट में कौन सा फॉर्मेट, मेमो का फॉर्मेट चैप्टर नंबर 2 के आखिरी टॉपिक में जाके आप देखेंगे अगर, तो मेमो की डिस्कशन हुई थी। ठीक है जी, कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल होता है, मेमो का फॉर्मेट। ठीक है जी, यानी कि किन अल्फाज से आपने स्टार्ट करना है टॉप पे इंटरनल रिपोर्ट को, टू, फ्रॉम, डेट या सब्जेक्ट एट द टॉप, फॉलोड बाय एन इंटरनल हेडिंग्स। ठीक है जी, वो हेडिंग्स जिस तरीके से आपने रिपोर्ट का फॉर्मेट देखा हुआ है। एंड इफ़ एप्रोप्रिएट सपोर्टेड बाय विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का मतलब है कि साथ कोई आप जो है वो मिसाल के तौर पे कोई तस्वीर लगा देते हैं किसी डॉक्यूमेंट की। ठीक है जी, या जो भी चीज़ें ज़रूरी हों उनकी अब तस्वीर वगैरह लगा देते हैं। ठीक है जी, कोई मैप, कोई नक्शा वगैरह, या इस तरीके से। दे आर कंपैरेटिवली लॉन्गर देन स्टैंडर्ड मेमोज विद इंट्रोडक्शन। इसको जस्ट अंडरलाइन कर लें, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है वो पूछ सकता है कि किन मेमोज से ये ज़्यादा लंबी होती हैं ये रिपोर्ट्स, इंट्रोडक्शन इनका। हाँ, वो कहता है जी कि इंट्रोडक्शन जो होता है ना इंटरनल रिपोर्ट्स का, वो स्टैंडर्ड मेमोज से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल कमेटी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट प्रोसेस। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये भी जहन में रखिएगा, वो इसी तरह की एग्जांपल दे के आपसे पूछ ले कि इस पे किस तरह की जो है ना वो आप रिपोर्ट आपको लिखनी चाहिए। या हो सकता है मिसाल के तौर पे वो कहे कि जी राइट अ कमेटी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। ठीक है जी, तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपने जहन में लाना पड़ेगा कि भाई कौन सी रिपोर्ट हमने लिखनी है। उसके बाद नंबर 3 पे है जनाब एक्सटर्नल रिपोर्ट। एक्सटर्नल रिपोर्ट्स एज द नेम सजेस्ट आर मीन फॉर एक्सटर्नल पर्पजेज। ठीक है जी, इंटरनल पर्पजेज, और इसमें अंडरलाइन करें एक्सटर्नल पर। वो कहता है नाम से जाहिर है कि ये एक्सटर्नल यानी कि बैरूनी मकासद के लिए होती है। एंड आर प्रिपेयर टू मीट द कम्युनिकेशन नीड्स विद पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। पहले था कि कंपनी के अंदर अंदर रह के आपने रिपोर्ट पेश करनी है, अब आप बाहर या तो आवाम के लिए कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं या किसी और कंपनी से बाहर किसी दूसरे के लिए लिख रहे हैं, यानी कि राइज टू नेस्ले या नेस्ले टू राइज जिस मिसाल के तौर पे। ठीक है जी, दे आर प्रिपेयर्ड इन द लेटर फॉर्मेट और इन मैनूस्क्रिप्ट फॉर्मेट। मैनूस्क्रिप्ट होता है यानी कि एक तहरीर की सूरत में भी लिखी जा सकती है, या लेटर के फॉर्मेट भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। अ बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट फॉर शेयर होल्डर्स। यानी कि बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, यानी कि बोर्ड क्या होता है जनाब के डायरेक्टर्स, मिसाल के तौर पे कंपनी के जो है ना वो उनका इलेक्शन हो रहा है, या वो मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स का एक बोर्ड बनाया जा रहा है जिनकी मीटिंग्स वगैरह होंगी। ठीक है जी, बोर्ड का मतलब यही है कि एक पैनल इन शॉर्ट। ठीक है जी, यानी कि कंपनी के जो है ना वो जो भी लिमिटेशंस होती हैं कंपनी लॉ की, ठीक है जी, तो उसके मुताबिक वो डायरेक्टर्स जो है ना वो अपॉइंट किए जा रहे हैं। वो आप सिंपल से उनको रिपोर्ट दी जा रही है शेयर होल्डर्स को। क्योंकि आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, वो तो इंटरनल हो गए। नहीं भाई, शेयर होल्डर्स कभी कभार कंपनी का मुंह देखने आते हैं, हर रोज़ नहीं आते होते हैं, डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं जनाब नंबर 4 पे जो है ना वो फॉर्मल रिपोर्ट्स। अ फॉर्मल रिपोर्ट इज़ द वन विच इज़ ड्राफ्टेड इन अ प्री अरेंज्ड फॉर्म एंड इज सबमिटेड अकॉर्डिंग टू एन एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू अ प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। सिंपली इफ़ यू से टू मी कि भाईजान आपने इस तर्ज में काम करना है, तो ये क्या है आपका हुक्म जनाब, मैं नौकर। ठीक है जी, प्री अरेंज्ड फॉर्म जो पैटर्न आपको बता दिया गया, एंड इज सबमिटेड अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। आपने मुझे कहा कि भाईजान टीसीएस के जरिए भेजना है, तो इट मींस कि टीसीएस के जरिए भेजना है। अगर आप में से किसी ने एमए एमएससी वगैरह की और कभी एचईसी से वेरिफिकेशन करवानी हो, तो भाई उनका एक रूल है, ठीक है जी, कि ये सारा प्रोसेस आपने करना है, ये फॉर्म फिल करके आपने टीसीएस के ज़रिए ही भेजने हैं, लेपर्ड या पोस्ट ऑफिस के ज़रिए नहीं भेजने। तो वो क्या है, एक फॉर्मल तरीका है सारा, जो आपको बता दिया गया है कि सिंपल आपने ये काम करना है, इसके अलावा आप करेंगे तो वो गलत है। ठीक है जी, अ पोस्ट ट्रेनिंग रिपोर्ट बाय एन एम्प्लॉय टू एचआर पर्सनल विद डिटेल्स ऑफ ट्रैवल बोर्डिंग। ठीक है जी, तो ये है कि एक ट्रेनिंग के बाद एक एम्प्लॉय जो है ना वो एचआर को रिपोर्ट पेश कर रहा है। ठीक है जी, तो वो ज़ाहिर सी बात है कंपनीज़ के अंदर जब वो जो भी है, मिसाल के तौर पे अब आप राइज़ में पढ़ रहे हैं तो आपने फ़ीस रिफ़ंड की एक एप्लीकेशन देनी है या फ़ीस फ्रीज़ की देनी है, तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं हमेशा कि आप राइज़ का वो एप्लीकेशन फॉर्म वो फ्रंट डेस्क से जाके ले लें, उसी पे आप लिखें और वो
جمع کروا دیں کوآرڈینیشن آفس میں. تو وہ کیا ہے کہ ایک فارمل طریقہ ہے, سمپل, بس ایک فکس ہوتا ہے کہ بھائی اس طریقے سے یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد ہے جی انفارمل از یوزول ان دی فارم آف پرسن ٹو پرسن کمیونیکیشن. ٹھیک ہے جی, وہ کہتا ہے کہ انفارمل رپورٹ جو ہوتی ہے جناب وہ یوزولی وہ جب آپ دو بندے صرف آپس میں, مطلب یار بیلی جسے کہہ لیں, آپس میں کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہوں, یا آپ نے لکھنی ہے مثال کے طور پہ, فارمل سطح پہ نہ ہو, بزنس ڈیلنگز وہ والی نہ ہو, نارمل میں آپ لکھ رہے ہوں. ٹھیک ہے جی, تو وہ کیا ہوں گی. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ وہ ڈھابے پہ بیٹھ کے اب چائے پی رہے تھے, وہ آپ کو مثال دی تھی چیپٹر 1 میں. ٹھیک ہے جی, تو وہاں پہ اگر پرسن ٹو پرسن کمیونیکیشن, ٹھیک ہے جی, پرسن ٹو پرسن کمیونیکیشن یعنی کہ آپ نے ڈائریکٹر صاحب کو نہیں رپورٹ دینی, نارمل ملتے جلتے لیول کے لوگ ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کر رہے ہوں. اٹ میں رینج فرام آ شارٹ, ٹھیک ہے جی, مختصراً ہوتی ہے, آلموسٹ انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس آن اے سنگل پیج کی ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ یعنی کہ کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہوتی, ٹو اے مور آرگنائزڈ پریزنٹیشن ٹیکنگ سیورل پیجز. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ سنگل پیج سے زیادہ پیجز کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ تر مختصر ہوتی ہے, لیکن تھوڑی بہت اس میں ڈیٹیل ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے سیل ایسوسیٹ جو ہے وہ اپنے مینیجر کو اس پہ رپورٹ پیش کر رہے ہوں. تو اس کے بعد جناب والا, اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں جی اسٹیچوٹری رپورٹ. اسٹیچوٹری رپورٹ ہوتی ہے جناب, وہ ہوتی ہے کہ ریکوائرڈ بائی لا, ایک قسم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. مثال کے طور پہ اب SECP نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے مثال کے طور پہ کہ جو مثال کے طور پہ 3 ملین سے اوپر جن کمپنیز کا کیپٹل ہے, ٹھیک ہے جی, 3 کا یا 10 کا, جو بھی ایک میں آپ کو بس ایک اماؤنٹ بتا رہا ہوں سمپل. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا وہ اپنی آڈٹ رپورٹ ہر سال لازمی جمع کروائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو وہ کیا ہے, یہ آڈٹ رپورٹ کیا ہے, اسٹیچوٹری رپورٹ ہے. A report prepared and presented according to the form and procedure laid down by law is called. ٹھیک ہے جی, اس کو انڈر لائن کریں, according to form and procedure laid down by law. لا نے ایک فارمیٹ دے دیا, ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اور یہ پروسیجر آپ نے فالو کرنے ہیں. تو وہ کیا ہوگی, اسٹیچوٹری رپورٹ. دا اسٹرکچر اینڈ کنٹینٹس آف دیز رپورٹس آر ڈیٹرمنڈ, دی اسٹرکچر اینڈ contents of these reports are determined by the related authorities. جس طرح کہ SECP نے بتا دیا, ٹھیک ہے جی, کہ اس کے اندر ڈیسیجن, بیسس آف ڈیسیجن, وہ آپ آڈٹ رپورٹ کا فارمیٹ دیکھیں گے اگر آڈٹ کی بک میں, تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جی کہ اسٹرکچر اور کانٹینٹس یعنی کہ رپورٹ کے اندر یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. دیز رپورٹس آر ریکوائرڈ بائی لا اینڈ بینگ انیبل ٹو سبمٹ دیم ٹو رسپیکٹ اتھارٹیز ووڈ اینڈ اپ ان لیگل کنسیکوینسز. ہاں وہ کیونکہ اب جس طریقے سے جو کمپنی SECP نے حکم دیا ہوا ہے کہ بھائی جان آپ نے آڈٹ رپورٹ ہر سال جمع کروانی ہے, ٹھیک ہے جی, تو اگر کوئی کمپنی نہیں کروائے گی تو اسے فائن ہوگا یا سیل کر دیا جائے گا, جو بھی پنشمنٹس ہوں گی. وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ رپورٹس ریکوائرڈ بائی لا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اگر وہ ان کو سبمٹ نہیں کروائیں گے تو انہیں لیگل کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا, فائن دینا پڑے گا, یا اپنی کمپنی کو بند کرنا پڑے گا جناب. تو یہ آج تک کی یہاں تک کی ڈسکشن. انشاءاللہ باقی جو ہے وہ بفضل خدا کل ان کو دیکھ رہے ہوں گے, باقی ٹائپس آف رپورٹس کو بھی, اور انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ جی, اللہ حافظ, السلام علیکم.